أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جی عبد المحسن بھائی آپ دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی شیخ آ رہی ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان مقاصد میں سے 10واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے الفتن، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق فتنوں سے ہے. اور اس مقصد میں کئی ایک ابواب ہیں. 8 باب ہم پڑھ چکے ہیں، 9واں باب آج پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ باب الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگنا، یعنی کہ فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا. حدیث نمبر 1923 1923. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام بخاری ہیں. عن ابی سعید الخدری انہ قال، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا، ابو سعید خدری جن کے نام کیا ہے؟ سعد بن مالک. تو انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے، یعنی کہ وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی. وہ وقت قریب ہے کہ بکریاں مسلمان کے مال میں سے سب سے بہترین مال ہوں گی. یتبع بها شعف الجبال، ان بکریوں کے ساتھ وہ پہنچ جائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ. ان بکریوں کا پیچھا کرتے ہوئے، ان بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہاں پہنچ جائے گا مسلمان؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ. ومواقع القطر، اور بارش نازل ہونے کے مقامات میں پہنچ جائے گا، صحرا، جنگل وغیرہ، وادیاں. کیوں ایسا کرے گا؟ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کے ساتھ راہ فرار اختیار کرے گا فتنوں سے بچنے کے لیے. اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ بکریاں انسان کے مال میں سے بہترین مال ہیں، اور یہ
ایسا جانور ہے جو بابرکت قسم کا ہے، تو اس لیے بکریاں رکھنی چاہیے، بکریاں پالنی چاہیے، بکریوں کے ساتھ مسلمان کا ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس کے پاس بکریاں ہوں گی وہ باقی دنیا سے کٹ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ بکریاں اس کے لیے دودھ ہوں گی، بکریوں سے گوشت حاصل کرے گا، اور بکریوں کے اوپر کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بکریاں پہاڑ کی چوٹیوں سے دائیں بائیں سے خود ہی اپنا چارہ حاصل کر لیں گی، اور بکریاں اسے تنگ بھی نہیں کریں گی۔ تو فرمایا وہ وقت آنے والا ہے جب فتنے ہوں گے، حالات اتنے خراب ہوں گے، دین کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے، فتنوں سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں کا رخ کرے گا اور بارش کے نازل ہونے کے مقامات کا رخ کرے گا۔ مقصد کیا ہوگا کہ جو فتنوں کی جگہ ہیں وہاں سے نکل جاؤں، شہروں میں فتنے ہوں گے وہاں سے نکل جائے گا اور پہاڑوں کی طرف چلا جائے گا، بکریاں اس کے پاس ہوں گی۔ مقصد اس کا کیا ہوگا؟ دین کو بچانا۔ اس حدیث سے میرے ان بھائیوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ڈالر کمانے کے لیے، پاؤنڈ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے مسلمان ممالک کو چھوڑ کر کافر ممالک کا رخ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ فتنے کی جگہ سے دور رہیں، اس جگہ سے دور رہیں جہاں ان کے دین کو، ان کے ایمان کو خطرہ ہو۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ کافر ممالک میں عام طور پہ جانے والے وہ مسلمان ہیں جن کے پاس دین کی پختہ معلومات نہیں ہوتی، وہاں پہنچ کر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جبکہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ فتنوں سے بچو، اس جگہ سے دور رہو، ان لوگوں سے دور رہو جہاں آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو، آپ کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہو۔ امام بخاری اس حدیث کو جب اپنی صحیح میں لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر عنوان کیا قائم کرتے ہیں؟ عنوان یہ قائم کرتے ہیں کہ باب من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے دور رہنا، فتنوں سے بھاگنا، فتنوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو اس لیے آج میرا جو بھائی، میری جو بہن کسی بھی ایسے ماحول میں ہیں جہاں دین خطرے میں پڑ سکتا ہو، آپ کا یا آپ کے خاوند کا، آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے والدین کا، بہن بھائیوں کا، وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں، وہاں سے نکل جائیں اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین خطرے میں نہ ہو۔ باب نمبر 10، باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، یعنی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حدیث نمبر 1924 1924 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن الاحنف بن قیس، روایت ہے احنف بن قیس سے۔ احنف بن قیس یہ مخضرم ہیں۔ مخضرم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ صاحب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، لیکن آپ بطور مسلمان آ کر آپ کو دیکھ نہیں سکے، آپ کی زیارت نہیں کر سکے، اور آپ فوت ہو گئے، تو بعد میں مدینہ آئے یا نہ آئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور مسلمان زیارت نہیں کر سکے جبکہ آپ کے زمانے میں موجود تھے۔
تو یہ ہے احنف بن قیس. ان سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں ذهبت لانصر هذا الرجل، میں گیا، میں نکلا تاکہ میں مدد کروں اس آدمی کی. کس آدمی کی؟ جو ایک مسلمان چوتھے خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ عنہ کی، جبکہ ان کی لڑائیاں ہو رہی تھیں کن کے ساتھ؟ امیر معاویہ کے ساتھ. تو احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں گیا، اور یہ بات کر رہے ہیں جنگ جمل کی. جنگ جمل کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جمل میں لڑائی جو تھی وہ جناب علی اور دوسری طرف کون تھے؟ ام المومنین عائشہ اور دیگر صحابہ کرام، یعنی کہ اس میں امیر معاویہ نہیں تھے کیونکہ جنگ جمل ہے. امیر معاویہ کس جنگ میں تھے؟ جنگ صفین میں. تو بہرحال یہ باہمی لڑائیوں میں سے ہی ہے. اب کئی لوگ آپ میں سے جو ان امور کو نہیں جانتے پریشان ہو جائیں گے کہ لڑائی کیوں ہو رہی تھی. جناب عثمان شہید ہو چکے تھے اور ان کے بعد جناب علی حکومت کا نظام سنبھال چکے تھے. اب ام المومنین عائشہ اور دیگر کئی صحابہ کرام چاہتے تھے کہ فوری طور پہ جناب عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے. تو اس کے لیے ام المومنین عائشہ اور دیگر کئی صحابہ کرام کہاں پہنچے ہیں؟ بصرہ وغیرہ عراق میں پہنچے ہیں. جناب علی سے لڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جناب علی حکمران ہے، تو ان کے ملک میں ان کی حکومت میں کچھ لوگ ایسے لڑنے کے لیے آئیں. تو گورنر نے جناب علی کو اطلاع دی، اس علاقے کے گورنر نے. تو پھر جناب علی وغیرہ وہاں پہ پہنچے، مذاکرات ہوئے، طے ہوا کہ آپس میں ہم نہیں لڑیں گے. لیکن جو قاتل تھے جناب عثمان کے، انہوں نے رات کے وقت ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی. ہر گروہ یہ سمجھتا رہا کہ دوسرے نے ہمارے اوپر حملہ کیا. تو اس لڑائی کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے احنف بن قیس کہ میں گیا تاکہ میں مدد کروں اس آدمی کی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا تاکہ میں مدد کروں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے کی. کہتے ہیں فلقینی ابو بکرہ، تو مجھے مل گیا ابو بکرہ. ابو بکرہ کون ہے؟ ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی بصری صحابی ہیں. فقالت، انہوں نے کہا این تریدو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ قلت، میں نے کہا انصر هذا الرجل، میں اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. قال، تو صحابی ابو بکر نے کہا ارجع، کیا کرو؟ واپس چلے جاؤ. کیوں جی، کیوں واپس چلے جاؤ؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کیا فرما رہے تھے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب مسلمان اپنی دو تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائیں، تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ابو بکرہ. ابو بکرہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے. کیا مطلب؟ قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ قاتل ہے جی، اس نے قتل کیا ہے، ظالم تھا. فما بال المقتول، تو مقتول کا کیا حال ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟
قال تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے قتل کرنے کا حرص رکھتا تھا، اسے قتل کرنے کی حرص رکھتا تھا، اس کی فل کوشش تھی کہ میں اس کو قتل کروں، کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس حدیث سے ہم کیا معلوم کر رہے ہیں؟ کہ دو مسلمان آپس میں لڑے تھے، دونوں جھگڑے۔ ایک تو یہ کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا اور قتل کرنے والا بھی، قتل ہونے والا قتل کرنے والے دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ جائیں گے۔ تو یہ حدیث پڑھ کر معتزلہ تو کہیں گے کہ اس میں تو ہمارا عقیدہ آ گیا، خوارج بھی یہی کہیں گے۔ جی خارجیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ کافر ہو جاتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے، اور اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو اس کی موت کفر کے اوپر ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور شفاعت کے وہ ویسے قائل نہیں ہے، جی اس کے تو وہ قائل ہی نہیں ہے کہ شفاعت ہوگی اور کوئی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ معتزلی کیا کہتے ہیں؟ معتزلی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا نہ مسلمان رہتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے، وہ بیچ بیچ میں رہتا ہے، کیونکہ کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے نا، کلمہ پڑھ کے کبیرہ گناہ کر لیا اس نے، جب تک توبہ نہیں کرے گا تو وہ کیا ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان میں ہے، المنزلۃ بین المنزلتین۔ روز قیامت پر اس کا کیا بنے گا؟ کیا جنت اور جہنم کے درمیان میں رہے گا؟ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، روز قیامت جہنم میں جائے گا، روز قیامت جہنم میں جائے گا۔ تو روز قیامت کے لحاظ سے معتزلی اور خارجی دونوں کا عقیدہ ایک ہے۔ تو یہ حدیث پڑھ کے وہ کہیں گے بتاؤ تم ہماری بات مانتے نہیں تھے، اب تو بخاری میں حدیث آ گئی ہے کہ قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور قتل ہونے والا بھی جہنم میں۔ اور اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں بلکہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں، اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ حدیث بھی برحق، قرآن بھی سر آنکھوں پہ، ہم دونوں کو مانتے ہیں، اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم اپنے گھر سے لے کر نہیں آئے، وہ بھی ہم نے کہاں سے لیا؟ قرآن و حدیث سے لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں کہ میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے کئی لوگوں کی شفاعت کروں گا، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہنم سے ان کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، فرشتوں کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، مومنوں کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، لیکن شفاعت کرنے والے صرف اسی کے حق میں شفاعت کر سکیں گے جو شفاعت کے قابل ہوں گے، جو توحید کے اوپر ہوں گے۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، تو جب اس حدیث کو ہم ان احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں پھینکا جائے۔ اب ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دیں، جہنم میں نہ پھینکیں، یہ بھی ممکن ہے کہ پھینک دیں اور بعد میں نکال لیں کسی کی شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے۔ یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے بعد صحابی کا سوال کہ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا حال ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی مکمل حرص رکھتا تھا، مکمل عزم رکھتا تھا، لیکن اس کا وار چل نہیں سکا، اس کے ساتھی کا وار چل گیا۔
یہ حدیث بڑی عظیم ہے، اس سے بہت سے مسئلے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، شراب کی شاپ پہ گیا شراب خریدنے کے لیے یا وہاں پہ بیٹھ کے پینے کے لیے، لیکن شراب ختم ہو چکی تھی، دکان پہ موجود نہیں تھی، یا دکان بند ہو چکی تھی۔ ہاں جی، گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا، حالانکہ نہ وہ شراب اس نے خریدی ہے نہ وہ پی سکا ہے، لیکن وہ گیا ہے، اس نے گناہ کرنے کے اسباب اختیار کی ہیں۔ جی پختہ تھا۔ ہاں، ایک آدمی گناہ کا پختہ عزم رکھتا ہے، شراب پینے کے لیے شراب کی دکان پہ گیا ہے، لیکن ادھر جا کے رب سے ڈر گیا ہے، ادھر جا کے رب سے ڈر گیا، کہا نہیں پیوں گا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ ایک آدمی بدکاری کرنے کے لیے رابطہ کرتا ہے کسی لڑکی سے، فون کرتا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتی، اس کے گھر پہنچتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس قسم کے اسباب اختیار کیے ہیں، اس کو گناہ ملے گا، اس کو گناہ ملے گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو اس لڑائی کا حصہ بننے سے آپ گریز کریں، کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے ان میں صلح ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، آپ فتنے کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہی کوشش کی ابو بکرہ نے کہ چونکہ ادھر بھی صحابہ کرام ہے ادھر بھی صحابہ کرام ہے، کہا واپس چلے جاؤ، اس لڑائی کا حصہ نہ بنو۔ اس کے بعد باب نمبر 11، باب اعلان النفاق والکفر، نفاق کو واضح کرنا اور کفر کو واضح کرنا، اعلانیہ منافقت اور اعلانیہ کفر۔ حدیث نمبر 1925 1925 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن حذیفہ بن الیمانی، روایت ہے جناب حذیفہ بن یمان سے، قال، وہ کہتے ہیں، ان المنافقین اليوم شر منہم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج منافق نبی علیہ السلام کے زمانے کے منافقوں سے زیادہ برے ہیں۔ آج کے منافق نبی علیہ السلام کے زمانے کے منافقوں سے زیادہ برے ہیں۔ کانوا یومئذ یسرون، وہ ان ایام میں کفر کو چھپاتے تھے، کفر کو چھپاتے تھے، والیوم یجہرون، اور آج کیا کرتے ہیں؟ کفر کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ اگر یہ کہیں گے ہم کافر ہیں پھر تو مسلمان نہ ہوئے، پھر منافق ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام ظاہر کرے، جو ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں، دل میں کیا ہو؟ کفر ہو۔ تو اگر یہ ظاہر کر رہے ہیں کفر، تو پھر دل میں کفر نہ ہو، پھر تو ظاہری کفر ہوا۔ مراد یہ ہے کہ کفر کو ظاہر نہیں کرتے، کفر والی حرکتیں سر عام کر رہے ہیں، بغیر کسی ڈر اور خوف کے کر رہے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال، کہا، کس نے؟ حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان نے، انما کان النفاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے نہیں منافقت تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، نفاق صرف اور صرف آپ کے زمانے میں تھا۔ فَأَمَّا الْيَوْمِ، جہاں تک تعلق ہے موجودہ زمانے کا، فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ منافقت نہیں ہے، یہ ایمان کے بعد کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیا مطلب ایمان کے بعد کفر ہے؟ ایمان لانے کے بعد کفر کرتا، یہ کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تو جدی پشتی کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے، لیکن اس کے بعد جو حرکتیں کی ہیں وہ کفر پہ مبنی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کفر پہ۔ منافقت نہیں ہے، یہ ایمان لانے کے بعد باقاعدہ کافر ہو جانا ہے،
یہ کہنا چاہ رہے ہیں حذیفہ بن یمان۔ اس کے بعد آخری باب نمبر 12، ذکر الخوارج و صفاتہم، خارجیوں اور ان کی صفات کا تذکرہ، خارجیوں اور ان کے اوصاف کا تذکرہ، خارجیوں اور ان کی عادات کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1926 1926 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کو، امام بخاری کو، امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، قال انہوں نے کہا، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم غنیمتا بالجعرانہ، جبکہ نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے تھے کیا؟ غنیمت، مال غنیمت کہاں تقسیم کر رہے تھے؟ جیرانہ مقام پہ۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ حنین کے بعد، جنگ حنین کی سے واپسی کا واقعہ ہے۔ تو سال کون سا ہوا؟ سن 8 ہجری۔ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نکل گئے تھے، حنین طائف وغیرہ کی طرف جہاد کیا، وہاں مسلمانوں نے فتح پائی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو بہت سارا مال ملا۔ تو یہ اس مال کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول جب کہ جیرانہ مقام پہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اذ قال له رجل، تب آپ سے ایک آدمی نے کہا، اعدل، آپ عدل و انصاف کریں۔ آپ کیا کریں؟ عدل و انصاف کریں، یہ کہ مال تقسیم کریں عدل و انصاف سے۔ جی۔ فقال له، تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا، لقد شقیت ان لم اعدل، یقیناً میں بدبخت ہوا اگر میں عدل و انصاف نہ کروں۔ یعنی کہ میں عدل و انصاف نہیں کروں گا پھر تو میں بدبخت بنا، مجھے کیا ضرورت ہے بدبخت بننے کی؟ جی، تو میں عدل و انصاف سے ہی جو کام کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت کے ٹوٹل کتنے سے کی جاتے ہیں؟ 5۔ ان 5 میں سے 4 جو ہوتے ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہوتے ہیں، فوجیوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک حصہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ ایک حصہ جو ہے جس کو ہم 5واں حصہ کہیں گے، وہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ وہ 5 لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مال غنیمت کے 4 حصے فوجیوں کے نام، ایک حصہ وہ 5واں بنا، اس 5 کے پھر کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ وہ 5واں حصہ کن کا ہوگا؟ اللہ کے رسول کا ہوگا، یہ ایک ہو گیا، اور وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور آپ کے رشتہ داروں کا، اہل بیت کا، آگے یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ تو نبی علیہ السلام مال غنیمت میں سے خمس جو تھا یہ اپنی مرضی سے تقسیم کیا کرتے تھے، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ تو اس وجہ سے جن کو مسئلے کا علم نہیں تھا انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے، تو کہنے والے نے آپ سے کہا آپ عدل و انصاف سے کام لیں۔ تو آپ نے کہا اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا میں تو یقیناً بدبخت ہوا۔ اس کے بعد وہ لفظ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث، یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے تو وہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ قال، کہا کس نے؟ جابر بن عبداللہ نے، اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا مقام جیرانہ میں۔ جیرانہ کو آج کل لوگ بطور میقات بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک عمرہ جیرانہ سے بھی کیا تھا، حالانکہ جیرانہ میقات آپ علیہ السلام نے جتنے بھی میقات تھے بتا دیے، ان میں کبھی بھی جیرانہ کا تذکرہ نہیں آیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جیرانہ میقات نہیں ہے۔ جیرانہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مقام جیرانہ میں آپ فارغ ہوئے تھے جہادی امور سے، لڑائیوں کے امور سے، مال غنیمت سے، اب آپ چاہتے سے میں جلدی سے ایک عمرہ کر لوں۔ جب عمرے کا ارادہ بنا ہے
تو میقات کدھر ہے؟ میقات تو پیچھے رہ گیا ہے. میقات کہاں رہ گیا ہے؟ پیچھے. تو اگر کوئی انسان میقات کراس کرے اس حال میں کہ عمرہ کرنے کا ارادہ نہ ہو اور آگے چل کے ارادہ بن جائے، جہاں سے ارادہ بنے گا ادھر سے احرام باندھے گا، لیکن جہاں سے احرام باندھے گا وہ جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میقات نہیں بن جائے گی، وہ جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میقات نہیں بن جائے گی. تو جنانہ میقات نہیں ہے. تو ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا جنانہ میں، منصرفہ من حنین، آپ کی حنین سے واپسی کے وقت، جب آپ حنین سے واپس آ رہے تھے. وفی ثوب بلال فضہ، اور بلال مؤذن رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے میں کیا تھی؟ چاندی تھی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبض منہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹھی بھرتے، کس سے؟ چاندی سے. یعطی الناس، لوگوں کو دے دیتے. فقال، تو اس آدمی نے کہا جو اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، یا محمد، اے محمد، اعدل، عدل و انصاف کریں. قال، تو آپ نے کہا ویلک، تو کیا ہو؟ تو ہلاک ہو جائے. ومن یعدل اذا لم اکن اعدل، کون عدل و انصاف کرے گا جب میں عدل و انصاف نہیں کروں گا؟ عدل و انصاف مجھ سے بڑھ کے کون کرنے والا ہوگا؟ لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، میں ناکام ہوا، گھاٹے میں رہا اگر میں عدل و انصاف نہ کروں. دوسرا آپ اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں لقد خبتا، یعنی کہ ایک کیا تھا؟ خبتو، تا کے اوپر آپ کیا پڑھیں؟ ضمہ پیش. وخسرتو، کہ آپ اس آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لوں گا پھر میں تو تباہ ہو گیا، میں تو ناکام ہو گیا، میں تو خسارے میں چلا گیا، گھاٹے میں چلا گیا. دوسرا یہ کہ لقد خبت وخسرت، آپ نے اپنے بارے میں نہیں کہا، اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں عدل و انصاف نہ کروں پھر تو تم ناکام ہو گئے، خسارے میں واقع ہو گئے، خسارے میں مبتلا ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مال سارا میرا. اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو تم ناکام ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو تم خسارے میں چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اور میں تمہارا امام ہوں، پیشوا ہوں، تمہارا لیڈر ہوں، اور تمہارا لیڈر اگر تو انصاف نہیں کرتا، نعوذ باللہ خیانت کرتا ہے، تو پھر ایسے لیڈر کو ماننے والے کیا ہوئے؟ خسارے میں. انہوں نے غلط لیڈر منتخب کیا، پھر ان کی محنت ضائع جائے گی. یہ مطلب ہے کہ لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، یقیناً تم ناکام ہو گئے، تم خسارے میں چلے گئے اگر میں عدل و انصاف نہ کروں. فقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے کہا دعنی یا رسول اللہ، مجھے چھوڑیں اللہ کے رسول. کیا مطلب؟ اجازت دیں، مجھے چھوڑیں اللہ کے رسول، کہ مجھے اجازت دیں اللہ کے رسول. فاقتل هذا المنافق، تو میں اس منافق کو قتل کروں. یہ ہے غیرت جناب عمر فاروق کی. فقال، تو آپ نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس بات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے ہیں؟ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگ باتیں کریں کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہوں. اب بظاہر یہ اللہ کے رسول کا ساتھی ہے، آپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو قتل کریں گے تو آگے پیچھے کیا بات مشہور ہو جائے گی کہ وہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ غلط پروپیگنڈے سے بچنے کی کوشش کریں. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے مجھے کسی کی فکر نہیں ہے جی، میں بس اچھی زندگی گزار رہا ہوں، دنیا باتیں کرتی ہے تو کرے. نہیں، آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کے اوپر کیا کریں؟ شک کریں، انگلی اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے بچنے کے لیے کہ لوگ باتیں کریں کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں. ان ھذا واصحابہ، بے شک یہ اور اس کے ساتھی،
یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا. نہیں کرے گا، نیچے نہیں اترے گا، جی دل تک نہیں پہنچے گا. یمرقون منہ، یہ نکل جائیں گے اس سے، کس سے؟ دین سے. دین سے. جی یہ نکل جائیں گے کس سے؟ دین سے. دین سے. کیسے؟ کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر نکل جاتا ہے کس سے؟ میان شکار سے. شکار سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ، جس نے مجھے کہا کہ آپ عدل و انصاف سے کام لیں، یہ اور اس کے ساتھی قرآن کو پڑھا کریں گے لیکن قرآن دل میں اترنے والا نہیں ہوگا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کہاں سے نکلتا ہے؟ شکار سے. کیا مطلب؟ تیر اگر زور سے پھینکا جائے اور تیر ہو اچھا، تو وہ مثال کے طور پہ آپ ہرن کو شکار کرتے ہیں تو وہ ایک سائڈ سے داخل ہوگا، دوسری سائڈ سے تیزی سے نکل جائے گا. کیا اس نے اس جانور کا جس سے وہ نکل کے گیا ہے کوئی اثر قبول کیا؟ نہیں، کیونکہ تیزی سے نکل کر گیا ہے، حالانکہ نکل کر گیا ہے خون والی جگہ سے، گوبر والی جگہ سے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. یہ دیکھیں آپ نے فرمایا، یہ پہلی بات آئی کس کی؟ اس آدمی کی. اس کے بعد کہاں تھی عبارت؟ ایک منٹ. جیسے دو حدیثیں ایک جیسی، اوپر والی حدیث. ہاں جی، یہ دو حدیثیں ایک جیسی ہیں. حدیث نمبر 1926 اور 1927، یہ دونوں حدیثیں ایک جیسی ہیں. تو بار عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے اجازت دیں اللہ کے رسول، میں اس منافق کو قتل کروں. آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ بے شک یہ آدمی اور اس کے ساتھی قرآن کی تلاوت کیا کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا. یمرقون منہ، یہ دین سے نکل جائیں گے جیسے کہ تلوار جیسے کہ تیر نکل جاتا ہے کس سے؟ شکار سے. یعنی کہ یہ دین سے نکلیں گے اور دین کے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. جیسے تیر جانور سے نکلتا ہے، شکاری جانور سے، اور اس کے اوپر جانور کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی خون نہیں، کوئی گوبر نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 1927 1927 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابی سعید الخدری، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا نام کیا؟ سعد بن مالک. قال، انہوں نے کہا، بینما نحن، جب کہ ہم، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، وہو یقسم قسما، اور آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے. اتاہ، تو آپ کے پاس آیا کون؟ ایک شخص آیا جس کے نام کیا تھا؟ ذوالخویصرہ. وہو رجل من بنی تمیم، اور یہ بنو تمیم کا ایک آدمی ہے. فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اعدل، عدل و انصاف کریں. فقال، آپ نے کہا، ویلک، تو کیا ہو؟ ہلاک ہو. ومن یعدل اذا لم اعدل، کون عدل و انصاف کرے گا جب میں عدل و انصاف نہیں کروں گا؟ لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، میں کیا ہوا؟ ناکام ہوا، خسارے میں چلا گیا اگر میں عدل و انصاف نہ کروں. فقال عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، فیہ، اس آدمی کے بارے میں، فاضرب عنقہ، تو میں اس کی گردن کو اتار دوں. اچھا جی، اب پہلی حدیث اور دوسری حدیث میں کیا فرق ہے جی؟ اس حدیث میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور پہلی حدیث میں نام آیا اور الفاظ کا. ایک تو وہ واقعہ ہے سن 8 ہجری کا، اور یہ واقعہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے سن 9 ہجری کا. وہ واقعہ ہے حنین سے واپسی کا، جیرانہ مقام کا، ایسے ہی ہے جی. اور یہ جو ہے یہ واقعہ ہے مدینہ کا، یعنی کہ حدیث نمبر 1927 1927 جس کو ابو سعید خدری روایت کر رہے ہیں، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینے کا. یہ مدینے کا ہے، یہ جیرانہ وغیرہ کا نہیں ہے.
اور یہاں پہ تاریخ کیا ہے؟ سن 9 ہجری. پہلے واقعے میں کیا تھی تاریخ؟ سن 8 ہجری. چلیں جی اب دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے داہو، اس کو چھوڑ یعنی کہ اجازت مانگی کس نے؟ عمر فاروق نے. جی. کس چیز کی؟ قتل قتل کرنے کی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ داہو، اس کو چھوڑ دو. فإن له اصحابا، کیونکہ اس کے کئی ایسے ساتھی ہیں کہ یحقر احدکم صلاته مع صلاتی، کہ تم میں سے کوئی اپنی نماز کو اس کی نماز کے سامنے کیا جانے گا؟ حقیر جانے گا. ایسے لوگ ہوں گے، اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کریں گے، جی. بہترین تلاوت کیا کریں گے، بہترین روزے رکھا کریں گے. تو آپ فرما رہے ہیں فإن له اصحابا، اس کے کئی ایسے ساتھی ہیں، یحقر احدکم، تم میں سے کوئی ایک حقیر جانیں گا اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے، ان کی نماز کے ساتھ. وصیامہ، اور اپنے روزے کو مع صیامہ، ان کے روزے کے ساتھ. بڑی عبادت کرنے والے ہوں گے. یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن لا یجاوز تراقیہم، یہ ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں جائے گا. تراقی جمع ہے کس کی؟ ترقوتوں کی. یمرقون من الدین، دین سے نکل جائیں گے. کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر نکل جاتا ہے کس سے؟ شکار کیے ہوئے جانور سے. ينظر الى نسلہ، دیکھا جاتا ہے اس کے پھل کو. کس کے پھل کو؟ یہ تیر کے پھل کو اسے چیک کیا جاتا ہے. یعنی کہ فلا یوجد فی شیء، اس میں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی، نہ خون، نہ کوئی گوبر وغیرہ، کچھ بھی نہیں. ثم ينظر الى لصافہ، پھر دیکھا جاتا ہے اس کے پٹھے کی طرف. فما یوجد فی شیء، اس میں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. ثم ينظر الى نضیہ، پھر دیکھا جاتا ہے اس تیر کی لکڑی کی طرف. کس کی طرف؟ لکڑی کی طرف. وَهُوَ، وضاحت آگی، وَهُوَ قِدْحُهُ، اور وہ کیا ہے آپ کا؟ وہ آپ کا کیا ہے؟ وہ اس تیر کا کیا ہے؟ اور تیر کی لکڑی ہے. یعنی کہ نضیہ جو ہے نا، اس کی وضاحت جو آئی ہے وَهُوَ قِدْحُهُ، اور وہ تیر کی کیا ہے؟ لکڑی. یعنی کہ وہ لکڑی جس سے وہ تیر بنا ہے. تو پھر دیکھا جاتا ہے الی نضیہ، اس کی کس کی طرف؟ لکڑی کی طرف. فلا یوجد فی، اس میں بھی کوئی چیز موجود نہیں. اچھا، اب تیر کے پھل کے اوپر بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تیر کے پٹھے کے اوپر بھی کوئی چیز موجود نہیں، نہ خون نہ گوبر، اور لکڑی پہ بھی کچھ نہیں ہے. ثم ينظر الی قددہ، پھر چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کے کیا؟ پر. کس کے پر؟ تیر کے. فلا یوجد فی شیء، اس میں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. قد سبق الفرس والدم، حالانکہ وہ گوبر اور خون کو کراس کر کے آیا ہے. کیا؟ تیر. حالانکہ وہ گوبر اور خون کو کیا کر کے آیا ہے؟ کراس کر کے آیا ہے. لیکن تیر اتنا تیز تھا کہ وہ جسم سے نکل گیا ہے، لیکن اس میں کوئی نشانی وغیرہ نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ لوگ ہوں گے. کون؟ خارجی. یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے کہ جب نکلیں گے تو دین کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. جیسے یہ جو تیر ہے یہ تیزی سے نکل جاتا ہے شکار کیے ہوئے جانور سے، ایسے ہی تیزی کے ساتھ کیا نکل جائے گا؟ تیر. یہ خارجی دین میں داخل ہوں گے، تیزی سے نکل جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں، اور ان کو دین کا کوئی اثر بھی ان کے اوپر نہیں ہوگا، کوئی نشان نہیں ہوگا، کوئی علامت نہیں ہوگی. آیتہم، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ رجل اسود، ایک سیاہ آدمی، احدی عضدیہ مثل ثدی المرأہ، اس کے بازوؤں میں سے ایک، اس کے مونڈوں میں سے ایک عورت کے پستان کی طرح ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ صحت مند، یعنی کہ اس کا ایک بازو جو ہوگا، اس کا آخری حصہ جو ہوگا عورت کے پستان کی طرح ہوگا. بازو کا جو آخری حصہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ عورت کے پستان کی طرح ہوگا. مثال کے طور پہ ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے، بازو اس کا کٹا ہوا ہے، جو بازو رہ گیا اس کا آخری حصہ کیا ہوگا؟ عورت کے پستان کی طرح. آگے دیکھیں، او مثل البضعۃ،
یا پھر کیا کس کی طرح؟ گوشت کے ٹکڑے کی طرح، گوشت کے ٹکڑے کی طرح تدردرو جو حرکت کر رہا ہو. اس حال میں گوشت کا ٹکڑا حرکت کر رہا ہو تو یہ ایک آدمی ہوگا سیاہ رنگ کا، اور اس کا بازو جو ہوگا اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ عورت کے پستان کی طرح شکل ہوگی، اور وہ گوشت یا پستان کیا کر رہا ہوگا؟ حرکت کر رہا ہوگا. چلے جی، تدردرو حرکت کر رہا ہوگا. وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، اور یہ لوگ نکلیں گے کون؟ خارجی. خارجی لوگوں کی باہمی اختلاف کے موقع پہ. جن دنوں میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، ان دنوں میں ان کو نکلنے کا موقع ملے گا. کن کو؟ خارجیوں کو. قال ابو سعید خدری کہتے ہیں فاشهد، تو میں گواہی دیتا ہوں، انی سمعت هذا الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میں نے یہ حدیث سنی تھی کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. واشهد، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ان علی بن ابی طالب قاتلهم وانا معه، کہ علی نے ایسے لوگوں سے لڑائی لڑی جبکہ میں علی کے ساتھ تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری. فامر بذلك الرجل، تو انہوں نے حکم دیا اس آدمی کے بارے میں. کنہوں نے؟ جناب علی نے. فالتمسا، تو اس کو تلاش کر لیا گیا. فاتی، بھی تو اس کو لایا گیا. حتی نظرت الیہ، یہاں تک کہ میں نے اس کی طرف دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری. میں نے اس کی طرف دیکھا. علی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی نعتہ، وہ ان اوصاف کے عین مطابق تھا جو اوصاف اللہ کے رسول نے اس آدمی کے بیان کیے تھے. کیا مطلب؟ وہ کالا رنگ کا تھا، کالے رنگ کا، اور بازو کا آخر میں کیا؟ عورت کے پستان کی طرح، اور وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے. تو یہ پشین گوئی پوری ہوئی کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. چلیں جی، اس کے بعد حدیث نمبر 1928. میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن صامت، روایت ہے عبداللہ بن صامت الغفاری البصری سے. عن ابی ذر، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو ذر سے. جندب من جنادہ. قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے. ابو ذر نے. ان بعدی من امتی، میرے بعد میری امت میں سے، او سیکون بعدی من امتی، یا انہوں نے کیا کہا ہے؟ کنہوں نے؟ نبی علیہ السلام نے. اور یہ کون بتا رہے ہیں؟ ابو ذر. کہ یا ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان قریب میرے بعد میری امت میں سے قوم، ایک قوم ہوگی. یا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بے شک میرے بعد میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھا کریں گے. یا آپ نے کیا کہا تھا کہ ان قریب میرے بعد میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کیا کریں گے. لا یجاوز حلاقیمہم، یہ قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، نہیں جا سکے گا. یخرجون من الدین، وہ دین سے نکل جائیں گے. کما یخرج السهم من الرمیہ، جیسے تیر نکل جاتا ہے کس سے؟ شکار سے. یعنی کہ جیسے تیر شکار سے نکلے تو اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوتے خون وغیرہ کے، ایسے یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے اور ان کے اوپر دین اسلام کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. ثم لا يعودون فی، پھر یہ اس میں واپس نہیں آ سکیں گے. کس میں؟ دین میں. دین سے نکل جائیں گے اور پھر اس میں واپس نہیں آئیں گے. ہم شر الخلیقہ، یہ لوگ مخلوق میں سے، کہ لوگوں میں سے بدترین ہوں گے. والخلیقہ، اور جانوروں میں سے بھی سب سے بدتر یہی ہوں گے. تو خلق میں آپ کیا لیں گے؟ انسان، ناس،
اور خلیقہ کا معنی آپ کیا لیں گے؟ جانور. جانور، باقی مخلوقات. تو یہ لوگ لوگوں میں سے بھی بدترین ہوں گے اور دیگر مخلوقات میں سے بھی بدترین ہوں گے. اس کے بعد حدیث نمبر 1929 1929 اور یہ آخری حدیث ہے اس کتاب کی. قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن سوید بن غفلہ، روایت ہے سوید بن غفلہ سے، قال انہوں نے کہا، قال علی رضی اللہ عنہ کہ جناب علی نے کہا، اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تمہیں کوئی چیز بیان کروں کس کی طرف سے؟ نبی علیہ السلام کی طرف سے، فلا ان اقر، تو میرا آسمانوں سے گر جانا، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہوگا، من ان اکذب علیہ، اس بات سے کہ میں آپ پہ جھوٹ باندھوں. یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث بیان کروں اور میں نے اپنی طرف سے بنائی ہو. کہتے ہیں جناب علی کہ جب اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں کوئی بات بیان کروں تو میرا آسمانوں سے گر جانا، گر پڑنا، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں آپ کے اوپر کوئی جھوٹ بولوں. یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں علی؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بلکہ آگے گفتگو پڑھ لیں. وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ، اور جب میں تمہیں کوئی چیز بیان کروں، فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اس معاملے میں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، تو بے شک لڑائی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک چال ہے. لڑائی کس کا نام ہے؟ ایک چال کا نام ہے. اب کیا یہاں سے سمجھیں آپ نے؟ جناب علی کہہ رہے ہیں کہ میں جو حدیث ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ سچی حدیث ہے، کیونکہ جب لڑائی ختم ہوئی تو جناب علی نے کہا ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کی یہ نشانی ہوگی. تو آدمی تو مل گیا، مردہ آدمی کیا ہو گیا؟ مردہ ہاتھ میں مل گیا. اب جناب علی اس کے بارے میں حدیث سنانے لگے ہیں. کیا کرنے لگے ہیں؟ حدیث سنانے لگے. اب جب حدیث سنائیں گے تو کئی لوگ یہ سوچیں گے کہ جناب علی اپنی شان اور صفائیاں پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کے ذریعے خود ہی حدیث بنائی ہوگی، یا حدیث میں کچھ لفظ اپنے ہوں گے، کوئی کمی بیشی کر لی ہوگی، تو اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں. کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ میں جب تم اللہ کے رسول کی طرف سے بیان کروں تو میرا آسمانوں سے گر پڑنا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں آپ پہ کچھ جھوٹ باندھوں. وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور جب میں تمہیں کچھ چیز بیان کروں اس معاملے میں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، تو بے شک لڑائی کس کا نام ہے؟ چال کا نام ہے. اچھی چال کون چلتا ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کیا فرما رہے تھے، یأتی فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں قوم آئے گی، حدثاء الاسنان، وہ نو عمر ہوں گے. ایسے ہی ہے جی. صفحاء الاحلام، عقلی لحاظ سے کمزور ہوں گے. عقلی لحاظ سے کیا ہوں گے؟ کمزور ہوں گے. یقولون من خیر قول البریہ، بریہ کس کو کہتے ہیں جی؟ مخلوق. وہ مخلوق کا بہترین قول کہیں گے. کون؟ یہ جو آخر میں آئیں گے حدثاء الاسنان، یا آخر میں آئیں گے نا، آپ نے کہا تھا قوم آئے گی جو نو عمر ہوں گے اور عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہوں گے. وہ کہیں گے من خیر قول البریہ، مخلوق کے اقوال میں سے بہترین قول وہ پڑھیں گے اور کہیں گے. یمرقون من الاسلام، وہ اسلام سے نکل جائیں گے، کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر نکل جاتا ہے کس سے؟ شکار سے. لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ایسے لوگوں کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کر سکے گا، نیچے نہیں جائے گا. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، تم جہاں بھی ان کو پاؤ، فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو کیا کرو؟ قتل کرو. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، کیونکہ ان کے قتل کرنے میں اجر و ثواب ہے. لمن قتلهم یوم القیامہ، ان کے لیے جنہوں نے کیا کیا ہوگا؟ جنہیں قتل کیا ہوگا، جنہوں نے قتل کیا ہوگا. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ، ایسے لوگوں کے قتل کرنے میں اجر و ثواب ہے اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کرے. اجر و ثواب کب ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا. یہ مطلب ہے فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، ایسے لوگوں کے قتل میں اجر و ثواب ملے گا.
کس کو ملے گا جو ثواب؟ قتل کرے لمن قتلہم، جو ان کو قتل کرے. کب ملے گا یہ ثواب؟ قیامت کے دن ملے گا. تو یہ ہے جی جناب علی کی بیان کردہ حدیث. جی اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پہ اعتراض کیے گئے. اعتراض کرنے والے کون تھے؟ سچے مسلمان نہیں تھے. لیکن آپ کی رحمت دیکھیے، آپ نے سلوک جو ان سے کیا ہے وہ کون سا کیا ہے؟ چھوڑ دیا. آپ نے سلوک یہ کیا ہے کون سا؟ آسن سلوک کی. جی آسن چھوڑ دیا. چھوڑ دیا ان کو. چلیں جی. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خارجیوں کی علامات بتا دی تھیں. ان کی روشنی میں ایسے لوگوں کو دیکھتے رہنا چاہیے. ہم لوگ کئی دفعہ متاثر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. جی نئے نئے فرقے نکلتے ہیں، نئے نئے گروپ نکلتے ہیں، اور وہ حالانکہ خروج کر رہے ہوتے ہیں، بغاوت کر رہے ہوتے ہیں کسی اسلامی حکومت سے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ہیرو ہیں. کیونکہ وہ ایک آدھ نعرہ لگا دیتے ہیں. کن کے خلاف؟ امریکہ وغیرہ کے خلاف. ایک آدھ نعرہ لگا دے، جو بھی لگا دے وہ ہمارا ہیرو ہے. ہمارا مزاج یہ ہے. وہ نعرہ لگانے والا چاہے صدام ہو، چاہے قذافی ہو، چاہے اور کون تھے، بہرحال ایسے کئی لوگ جو تھے، ان کو ہمارے لوگ کیا سمجھتے رہے؟ ہیرو. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ایک ایسا ملک، جس ملک میں یعنی کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو کی بھی ہم تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک آدھ نعرہ لگا دیتے ہیں. وہ کیا لگا دیتے ہیں؟ ایک آدھ نعرہ. تو یہ کام جو ہے یہ درست نہیں ہے. خارجیوں کی صفات ہم نے پڑھ لی ہیں. تو ایسے لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے جو مسلمانوں کو قتل کریں. یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے. صحابہ کرام کو قتل کیا انہوں نے. ایک صحابی اور ان کی حمل والی بیگم کو قتل کیا انہوں نے. لیکن کافروں اور مشرکوں کو چھوڑ دیتے، انہیں کچھ نہیں کہتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت ہماری نیکیوں کے ترازو میں شامل فرمائے. یہ روز قیامت ہمارے حق میں ثابت ہوں اور ہمارے لیے وبال نہ بنے. کتاب بہت عظیم ہے. جن لوگوں نے کتاب ساتھ رکھ کے مطالعہ کیا ہے ان کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ بعد میں بھی جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کے فوائد ملتے رہیں گے. اور ٹوٹل حدیث کتنی؟ 1929. تو یہ ساری ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہیں. اللہ رب العزت انہیں آپ کا پڑھنا، آپ کا وقت دینا قبول فرمائے. اچھا اب انشاءاللہ، اور یہاں پہ بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے خبر دعویٰ سینٹر کا، خبر دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران اور مسئولین کا، جن کے تعاون سے یہ دورہ مکمل ہوا. تعاون کیا تھا کہ ان کی نگرانی میں ہوا، اور انشاءاللہ اب وہ سرٹیفکیٹ دیں گے ان لوگوں کو، ان طالب علموں کو جو مسلسل اس دورے میں شریک رہے. تو یہ ان کا بہت بڑا تعاون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویب سائٹ سے یہ دروس جو ہیں وہ نشر ہوتے رہے. تو یہ اللہ ان سب کچھ جزائے خیر دے، خصوصاً ہمارے شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ کو، جو آخری دنوں میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. پہلے مسلسل ہمارے ساتھ رہے ہیں، آخری دنوں میں اب وہ اپنے اہل و عیال کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو شاید اس لیے وہ رابطے میں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی جہود اور محنتیں قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے متعاونین جن کو آپ نہیں جانتے اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ چاہے ادھر خبر میں بیٹھے ہوں یا ادھر میرے پاس ریکارڈنگ وغیرہ کرتے رہے ہوں، یا یہ میرے اپنے بچے ماشاءاللہ جو چائے لے کر آتے رہے، کبھی پانی لے کر آتے رہے. تو یہ ان کے یہ بار بار روزانہ کی بنیاد پہ لانا، آپ کو پتہ ہے چیزیں معمولی سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں. تو ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں جن کا تعاون کسی بھی طریقے سے الوافی کے دورے میں رہا. کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کا نام لیا جائے، تو اللہ رب العزت ان کے نام کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام بھائیوں کو جزائے خیر دے. مثال کے طور پہ یہ کیمرہ جو ہے جس سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ایک بھائی نے بھیجا، ماشاءاللہ بہت اچھا کیمرہ ہے. تو ایسے میں مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت سے متعاونین ہیں جن کے تعاون سے یہ دورہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے.
اب ہم عقیدے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. عقیدے کا دورہ ہوگا اور کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح السنہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح السنہ. اور شرح السنہ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں عقیدہ بیان کیا گیا ہوتا ہے. شرح السنہ کا مطلب آپ یوں لے لیں کہ عقیدے کی وضاحت. سنہ کا لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے احادیث کے اوپر بھی، لیکن سنہ کا لفظ عقیدے کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس میں عقیدے سے متعلقہ اور دیگر بھی کئی مسائل کی وضاحت ہوگی. عام طور پہ عقیدے سے متعلقہ مسائل ہوں گے. شرح السنہ لکھنے والے کون ہیں؟ امام بربہاری. یہ کہاں کے تھے؟ عراق کے تھے. 329 ہجری میں یہ کیا ہوئے ہیں؟ فوت ہوئے ہیں. کتاب کو انہوں نے 34 ابواب میں تقسیم کیا ہے. تو انشاءاللہ عقیدے کے بہت سے مسائل ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا. کئی عقیدے کے مسائل پڑھتے ہوئے ہمارے عقائد کی اصلاح ہوگی، اور کہیں پہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہمیں اس عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. کہیں عقیدہ ہم نے غلط اپنایا ہوا تھا، یہاں سے پتہ چلے گا کہ عقیدہ درست تو کچھ اور ہے. اور کئی عقائد جیسا کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں جن کے بارے میں ہم نے جدی پشتی معلومات لے رکھی ہیں اپنے والد صاحب سے، دادا جی سے، امی جان سے، لیکن ہمیں دلائل کا نہیں پتہ. غلط عقیدے والے جب ہم سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم وہاں چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس بات ہی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائز نہیں ہے، لیکن کوئی ہمیں پکڑ لے، ہمارے عام آدمی کو کہے کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے، تم کیسے اس کو غلط کہتے ہو؟ تمہارے آدمی جو ہمارے لوگ جو ہیں ادھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے. بس یہ پتا ہے کہ کام غلط ہے. کیوں غلط ہے، کیسے غلط ہے، کیسے مطمئن کرنا ہے، اس کے لیے علم لینا ضروری ہے. اور علم بہت بڑی عبادت ہے. علم بہت بڑی عبادت ہے. تو اس لیے علم کے فضائل بہت زیادہ آئے ہیں. علم کے فضائل بہت زیادہ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور ہم جو عقائد پڑھنے لگے ہیں کہاں سے ماخوذ ہیں؟ قرآن و حدیث سے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری احادیث سنے اور پھر انہیں یاد کر لے، پھر دوسروں تک پہنچائے. تو کہنے کا مطلب ہے احادیث اور قرآن ان دونوں کا علم جو ہے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم ان علوم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ علم لے رہے ہیں، دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ اب عقیدے کی کتاب شرح السنہ امام بربہاری، اس کا درس شروع ہوگا منگل کے دن سے. کس دن سے؟ اور کتنے دن ہوا کرے گا؟ 2 دن، منگل اور بدھ. اور اس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپوں میں، الوافی کے گروپوں میں پہلے ہی آپ ماشاءاللہ موجود ہیں، لیکن اب اپنے باقی لوگوں کو بھی ایڈ کروائیں. اپنے دوست احباب کو، اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی بہن کو، اپنی گھر میں کسی گھر میں شادی شدہ گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی کو جو اب آپ کے گھر میں نہیں کسی اور گھر میں ہے اس کو ایڈ کروائیں. اپنے بچوں کو ایڈ کروائیں. یعنی کہ زوردار تحریک چلائیں اس موضوع پہ. آپ کے ذریعے کم از کم 10 آدمی اس دورے کا کیا بنے؟ حصہ بنے. انشاءاللہ آپ کو اپنا ثواب بھی ملے گا، انشاءاللہ ان کا ثواب بھی ملے گا. اور یہ کتاب جو ہے PDF کی شکل میں گروپ میں شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ. تو میری گزارش ہوگی کہ ہر صاحب کتاب کا پرنٹ نکلوائیں، بلکہ اسے کیا کریں؟ جلد کروائیں، اور پھر اس کے اوپر لکھیں تاکہ پڑھنے کا حق ادا ہو جائے. یہ وہ کتاب ہے جس کا اہتمام بہت علماء کرام نے کیا ہے. سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین شیخ صالح الفوزان انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے. دیگر کئی مشائخ نے شرح کی عربی زبان میں. تو اب ہم الحمدللہ اردو زبان میں اس کی شرح کرنے لگے ہیں اور آپ سننے لگے ہیں. مل کے ان کی شرح ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ پرعزم ہو جائیں، ڈیلے نہیں پڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا یہ سوچ کر کہ الوافی کا دورہ ختم ہوا اب الحمدللہ. نہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ پہ انعام کیا، میرے اوپر انعام کیا، صرف آپ کے اوپر نہیں میرے اوپر بھی. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے بہت بڑا انعام کیا کہ ہم نے ایک سال کے اندر 1929 حدیثیں تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں. تو یہ اللہ کا انعام آپ کے اوپر ہوا، میرے اوپر ہوا. اچھا، اللہ جب نعمت کرے تو اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ کرنے چاہیے یا نعمت کا شکر ادا کریں؟ شکر ادا کیا ہے کہ مزید آگے بڑھیں. پوری زندگی میں آپ سے بار بار کہتا ہوں وابستہ رہیں عقیدے سے، قرآن سے، حدیث سے، یہ علوم بار بار پڑھتے رہیں. تو انشاءاللہ پھر منگل کے دن شرح سنہ للامام البربہاری اور جو وافی کے گروپ ہیں یہ اب شرح سنہ کا نام اختیار کر لیں گے. ان میں آپ ایڈ کروائیں اور رابطہ رکھیں. انشاءاللہ باقی معلومات آپ کو وہاں سے ملتی رہیں گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کیا دے؟ اخلاص دے. اللہ کرے کہ ہم اس دورے میں اخلاص کے ساتھ شریک ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو غلط عقائد سے بچانے کے لیے. اور یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ آپ نے کئی لوگوں کو دعوت دینی ہے اس دورے میں شریک ہونے کی. آپ کی کئی بات مانیں گے، کئی نہیں مانیں گے. جو نہیں مانیں گے آپ کو ان تک پیغام پہنچانے کے ثواب ملے گا، اور جو آپ کی بات مان کر شریک ہوں گے جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا. اب میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. انشاءاللہ یہ خبر میں بھائی موجود ہیں، عبد المحسن بھائی، منظور بھائی، روش بھائی، یہ سب جو ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ یہ PDF کی شکل میں شیئر کر دیں گے یہ کتب. تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تفسیر کے 3 سپارے ہو چکے ہیں. تفسیر قرآن کے کتنے سپارے ہو چکے ہیں؟ الحمدللہ 3. اور چوتھے سپارے سے آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو تفسیر کا جو درس ہے ہفتے میں ایک بار تو لازمی طور پہ ہوا کرے گا. میری کوشش ہوگی کہ 2 دن ہو انشاءاللہ، ورنہ 1 دن ہوا کرے گا. تو وہ زوم کے انداز میں تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی ریکارڈنگ آ جاتی ہے. توحید ٹی وی چینل پہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اور بھی کئی ویب سائٹ پہ ملے گی. ایک تفسیر قرآن ایک ٹی وی چینل بنا ہے، اس پہ بھی موجود ہے. تو بہرحال توحید ٹی وی چینل پہ انشاءاللہ یہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا. تو وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ایک دن نکالیں. مجھے امید ہے کہ جو اس کا دن ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ کس دن وہ درس. فی الحال جمعرات کو آتا ہے وہ درس. فی الحال وہ درس کب نشر کیا جاتا ہے؟ جمعرات کو.